بریک کے بعد خوش آمدید، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عثانی صاحب، پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں اب سیکنڈ اننگ اور تمام وزراء ریڈی ہو جائیں، اب ہم سیکنڈ اننگ کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ سیکنڈ اننگ کون سی ہوگی؟ کیا احتساب کا عمل مزید سخت ہوگا؟ نیب قانون میں ترمیم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کیا رمضان میں اور آگے جو اسلامی ہمارے لیے تحفہ ہے، کیا اس میں مہنگائی کم ہوگی؟ کیا اب عوامی خدمات ہوں گی؟ سینٹ بھی آپ کے پاس ہے، کیا اب لیجسلیشن کریں گے؟ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ سیکنڈ اننگ کیسی ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئند ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوپ فل ہیں اس چیز کے بارے میں کہ ترقی کی اب منزلیں طے ہوں گی، اور ترقی کی منزلیں ایسے طے ہوں گی کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی مثال طور پہ سینٹ میں اور اس میں جو ہے وہ قانون سازی کے حوالے سے، تو اب یہ ٹاسک دے دیے گئے ہیں کہ جتنی بھی ایشوز ہیں، اب دیکھیں نہیں گزشتہ 7-8 دنوں سے یہ ساری، اب آپ کے مزدوروں کے لیے پیکیج 12 ارب روپے کی جو ہے کیش کی، پھر یہ ہے کہ آپ کی مہنگائی کی کمر ٹوٹنے لگی ہے، آپ کی جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ اس کی ویلیو کم ہونے لگی ہے، تقریباً کوئی 3-4% ڈالر کی ویلیو کم ہو گئی ہے، ایکسپورٹ جو ہے ہماری بڑھنے شروع ہو گئی ہے، اور ایکسپورٹ نہ صرف بڑھی ہے مگر انڈسٹری لگنا شروع ہو گئی ہے، کنسٹرکشن کا فل بوم ہے، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ کنسٹرکشن جو ہے انڈسٹری کو اس سے پہلے اتنی جو ہے وہ ترقی ملی ہے، تو یہ چیزیں اب شروع ہو گئی ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا پچھلے پروگرام میں بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ زراعت کے حوالے سے بھی بہت بڑا پیکیج جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے، اور زراعت کی بھی قیمتیں آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ملی ہیں، 180-85 روپے پہ گنے والے گنا نہیں دے پا رہے تھے، اس دفعہ انہوں نے 350 روپے من دیا، تو وہ پیسے تو زراعت میں گئے نا، پیسے تو کاشتکار کے پاس گئے۔ گندم جو ہے وہ 2000 پہ، ان کی بھی مہربانی کہ انہوں نے 2000 پہ گندم کی ریٹ طے کی، لیکن گندم نہ صرف یہ ہے کہ اس کے بھی جو ہے اشور کیے جا رہے ہیں کہ اس کے ریٹ پورے ملے، جس میں پاسکو بھی آئے گی، لازمی بات ہے، جو سینٹر کی جو پرچیزنگ ہوگی، تو یہ خوشحالی جو ہے۔ اور ساری صاحب تین صوبوں میں تو آپ کی حکومت ہے، آپ کی انتظامیہ ہے، کیا سندھ میں آپ سندھ کو اعتماد میں لیں گے؟ کیونکہ ابھی تو جو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہٹ رہی ہے پی ڈی ایم سے، بظاہر جو نظر آ رہا ہے، تو کیا آپ کے پی ایم صاحب اور گورنر یہ کولیشن اچھا ہوگا؟ یہ بیٹھ جائیں گے؟ عوامی جتنے بھی پیکیجز ہیں، سب سے بہترین تو یہی ہے، اخلاقیات کا فقدان دیکھا گیا ہے، سب سے وہ کیا دور بہترین ہوگا؟ دیکھیں سب سے بہترین تو یہی ہے کہ یہ سب مل کے قانون سازی کریں، سب مل کے پارلیمنٹ کو چلائیں، مگر خدشہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی روش نہیں چھوڑے گی، اور بالکل یہ جو یہاں پہ ان کی میجورٹی ہے، یہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے، مجھے خدشہ یہ ہے کہ کوئی ایسی سچویشن نہ آ جائے کہ گورنر راج لگانا پڑے اس صورتحال میں کہ اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں، لازمی بات ہے ایک واحد سندھ گورنمنٹ ہی ہوگی جو گرے گی، تو وہ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے اور کوئی آئینی طریقہ موجود نہیں ہوگا اس کو ریپلیس کرنے کے لیے، لازمی بات ہے آپ کو ملک تو چلانا ہے، صوبہ چلانا ہے، تو پھر وہ کوئی نہ کوئی قوت اس کو چلائے گی۔ اچھا اگر یہ چیز ہو جاتی ہے ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ جب ہمیں صوبہ مل جائے گا اور فیڈرل اور صوبہ ایک ہی پیج پہ ہوگا، تو جو ترقیات کی چیزیں رکی ہوئی ہیں وہ ترقی کی طرف عوان صاحب، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھائی جو عرصانی صاحب بتا رہے ہیں، پوری ادھر سے تیاری ہے کہ اگر آپ نے استعفیٰ دیا تو پھر حکومت گئی سمجھے۔ دیکھیں حکومت تو ہو تو حکومت جائے گی نا، یہاں تو صورتحال ہے وفاق میں بیٹھنے والی حکومت سندھ حکومت کو کبھی اون کرتی ہی نہیں ہے، ہمیشہ ڈاکے مارتی ہے ہمارے حقوں پر۔ ہمارے عرصانی صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی کیا گیا، کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا کہ آپ پی ڈی ایم کی طرف چلے گئے اور سندھ میں آپ نے استعفے دے دیے تو ہم گورنر راج لگا دیں گے؟ یا سندھ حکومت میں 99 ایم پی جو موجود ہے نا، ان کو الیکٹ کیا گیا، سلیکٹ نہیں کیا گیا، جو ان کی جو ہے وہ ان کی جو ڈرائے تو ان کی ہم ڈر سے ہم جو ہے وہ ڈر جائیں، کوشش بڑی کی ہے انہوں نے۔ میں نہیں کہہ رہا جس وزیر داخلہ کو یہ کہتے ہیں نا چپڑاسی نہ رکھوں، آج سے 15 دن پہلے اس کی ویڈیو پیغام آپ سنیں، وہ کہتا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ٹف ٹائم دے رہا ہے تو وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ سندھ۔ کیسے ٹف ٹائم دے رہا ہے؟ آئین میں، رول میں، پارلیمنٹ میں رہ کر کیسے کبھی آتے ہیں جزیروں پہ ڈاکے مارتے ہیں، کبھی آتے ہیں سٹیل میل پہ لوگوں کو بے روزگار کرتے ہیں، کبھی آتے ہیں ہمارے اسپتال چھینتے ہیں، کبھی آتے ہیں یہاں کے جو ہے وہ پی آئی کو اٹھا کے لے جانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ہیڈ آفس کو یہاں سے کسی طریقے سے شفٹ کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کوئی کسی اور ملک کو لے کر نہیں جانے سے نہیں رہا، وہ بھی ترقی اور خوشحالی کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سے نہیں چل پائے گا تو کوئی تو طاقت آئے گی چلانے کے لیے، ملک تو ہمیں چلانا ہے۔ تو بات یہ ملک تو چلائے لیکن ملک کے وزیر اعظم کے سخت بھی تو ہو نا۔ آج 2.5 سالوں کے اندر بات یہ ہے کہ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جتنے سے سارے چور تھے، آج اس ملک کے اندر المیہ یہ میں آپ کو بتاؤں، اس ملک کا ہے، میں آپ کو بات کروں
60% جو ہے نا سب دہی علاقے ہیں, 40% شہری علاقے ہیں. چوری ہو جائے نا عوام کو پتہ لگ جاتا ہے چوری کہاں ہوئی, پولیس کو بعد میں پتہ لگتا ہے. ان 2.5 سالوں کے اندر وزیر اعظم منہ بعد میں دھوتا ہے, کہتا ہے نارو نہیں دوں گا. وزیر اپنا چینی کنٹرول کرنے کے اختیارات لیے نہیں جو اس کو لے کر آیا ہے, آٹا کنٹرول کرنے کے اختیارات لیے نہیں لے کر آیا ہے. آج وہ ہمیں ایسے اس تاثر کو جب آپ کراچی کو آن کرنے کی بات کرتے ہیں تو تب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک محاذ آرائی اور ایک مطلب تل کلامی اور جملے کسنا, اور پھر عوام میں انتشار پھیلتا ہے. تو پھر جب آپ اتنا بڑا سٹانس لیں گے, اتنا بڑا فیصلہ کریں گے تو پھر رکاوٹیں تو آئیں گی. کیسے دیکھیں ایک چیز تو ذہن میں رکھیں کہ سندھ کی پی ٹی آئی جو ہے, اور فیڈرل ٹوٹل پی ٹی آئی, لیکن سندھ کے خاص طور پہ پی ٹی آئی, وہ سندھ کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظات ایسے ہی کرے گی, اس سے بہتر کرے گی. تو کسی نے ٹھیکہ نہیں دیا ہوا کہ جی پیپلز پارٹی کرے گی اور کوئی نہیں کرے گا. ہاں یہ بات ہے کہ اس میں گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ بتا دیں, مثال طور پہ ابھی ہم نے بیراج کی بات کی تھی اور وہاں پہ پاکستان بیراج جو کوٹڑی بیراج سے نیچے کوئی بیراج نہیں تھا, ہم نے وہاں بات اس پہ شدید تحفظات کیے گئے, نہیں بنا, نہیں کوآپریٹ کیا گیا, نہیں کوآرڈینیٹ کیا گیا. تو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم اس کو ختم کرتے, جو سندھ کے بھلے کی بات ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کیا اس کے انٹرسٹ کو سرو کر رہی ہے یا صرف اس چیز پہ اٹکی ہوئی ہے کہ یہ اگر ہم سے آگے نکل گئے تو اگلی الیکشن ہم کو جیتنا مشکل ہو جائے گی. اچھا مسئلہ یہ جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے جس میں سر فہرست تو کرپشن ہے, کرپشن کا ایلیمنٹ. تو علی شاہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, ختم کرنے کے لیے صاف چلی, شفاف چلی, اور تحریک انصاف بہت مطلب یہ جو ترمیم جو لا رہے ہیں, ترمیمیں آئیں گی تو پھر ان کو لگ پتہ جائے گا. اچھا مطلب سختی مزید ہونے جا رہی ہے کیونکہ مریم صاحبہ کے بھی کیسز اب دوبارہ سے مریم صاحبہ کے کیسز بھی اوپن ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ ساری جتنے بھی, اور دیکھیں جو مطلب پکڑ دھکڑ پھر سے شروع ہونے جا رہی ہے. بنائے ہی نہیں تھے, ہم نے تو 2.5 سال کیسز بنائے ہی نہیں تھے, ان کے تو اپنے کیسز بنے ہوئے تھے. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ترمیم جتنی بھی اس میں آسانی نہیں ہوگی اور مزید پکڑ دھکڑ ہوگی. دیکھیں جس نے جرم کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. جس نے پیسہ, یہ پی ڈی ایم کا پرابلم کیا تھا, پی ڈی ایم کا کوئی مینیفیسٹو تھا ہی نہیں. پی ڈی ایم ایک جگہ سے دوسری جگہ جب دوسری جگہ سے تھی, جب کوئی منطق ہی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ اتنا پریشرائز کیا جائے کہ ہمارے کیسز ختم ہو جائے. تو بھائی جان وہ تو ہوں گے نہیں, پرابلم یہ ہے. اور پرائم منسٹر صاحب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے اپنی کرسی سے کوئی اتنا لگاؤ نہیں ہے, میں ملک چلانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر اس میں کوئی بہتری آتی ہے تو ہم سب مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اب تو ہم انڈیا کے ساتھ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہو جائے. اب تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم, تو یہ ڈائلاگ آپ سندھ حکومت کے ساتھ بھی کر لیں, ان کو بٹھائیں, ممکن ہے وہ آپ کی کوئی فارمولے میں کسی پرابلم ہی ہے کہ سندھ حکومت کوئی وہ کام نہیں کرنا چاہتی جس سے عوام کا بھلا ہو اور جس سے کریڈٹ کسی بھی طریقے سے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا نام استعمال نہیں کر رہے, ہم اپنا جھنڈا استعمال نہیں کر رہے, ہم جو ہے وہ عمران خان کا نام نہیں لگا رہے, ہم جو ہے وہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اب کڑا احتساب, پی ایم صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم سینٹ جیت گئے تو پی ڈی ایم کی جماعتیں پچھتائیں گی. یہ الفاظ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے. کیسا دیکھ رہے ہیں, اب سینٹ میں لیجسلیشن ہوگی, نیب قانون میں مزید ترمیم ہوگی, مزید سختیاں آئیں گی, لوٹا ہوا پیسہ قوم کا پیسہ ہے, ان کو تو ملنا چاہیے. جو عوام ہے نا, عوام دیکھ ہی رہی ہے اس وقت عدلیہ کے ہتھوڑے, نیب کی ہتکڑیاں, اور اس وقت میڈیا کا جو اس وقت جو ٹرائل ہے عوام دیکھ رہی ہے. عوام بچی نہیں ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ پورا ملک خود چلا لیتے ہیں, اور ملک چلا لیتے ہیں تو چلائیں. جس وزیر اعظم کو جو ہے وہ 12 موسم نظر آتے ہوں, جاپان کا بارڈر جو ہے وہ جرمنی کے ساتھ نظر آتا ہو, اور ان کو انجیکشن لگتا ہو تو ان کو ہوریں نظر آتی ہوں, تو ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کی بیوی ان کو بتایا کہ ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, اور وہ جسٹیفائی کرے کہ میں وزیر اعظم ہوں, اور 2.5 سال بعد وزیر اعظم جو ہے وہ قوم سے خطاب کرے اور یہ کہے کہ آپ اس کو خوشائندگی کہہ سکتے تھے کہ اگر سختی ہوگی تو اچھی چیز ہے. دیکھیں جنہوں نے اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے وہ آنا چاہیے, آپ تو اس کو ویلکم کریں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ احتساب کے نام پہ جو یہ انتقام کی مہم کر رہے ہیں نا, احتساب کریں, کروز دا بورڈ کریں, جہانگیر ترین کا احتساب کریں جس کا انہوں نے کمیشن بنایا, خسرو بختیار کا احتساب کریں جس کا انہوں نے کمیشن بنایا جس کی رپورٹ آج تک پینڈنگ میں, علیم خان کی کریں, آپ کا جو ہے وہ کھٹک صاحب جو ہے پرویز کھٹک صاحب کا ان کے جو کیس چل رہے ہیں, ہیلی کاپٹر کیس کی کریں, ملن جبا کیس کی کریں, آپ کا خیبر بینک جو اسکینڈل تھا اس کی آپ کریں, تحقیقات جو چل رہی ہے, اور آپ چھوڑیں خدا کے لیے جس کا 6 سال سے پینڈنگ رکھ کے بیٹھے ہوئے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ کا جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کریں, احتساب کریں. علیمہ خان کا کریں جس کو 87 ارب روپے لے کے اس ملک کا بھاگ گئی, اور بات یہ کہ جہاں ان کو جو ہے وہ ادھی فریال تالپور نظر آتی ہے, ان کو
کو جو ہے وہ یہاں کی خواتین ہماری نظر آتی ہیں, ہم تو کہتے ہیں احتساب کریں, کراس دا بورڈ کریں, احتساب کے نام سے ہمیں ڈرائے مت, خدا کے لیے ہم ڈرتے نہیں ہیں. 12 سال ہم نے جیل کاٹی ہے زرداری صاحب نے, 12 سال جو ہے وہ جس اذیت سے گزرے ہیں, وہ اذیت بات یہ ہے کہ ہم جھیل چکے ہیں. ہم ضیاء سے نہیں ڈرے, ہم بات یہ پرویز مشرف سے نہیں ڈرے. یہ جو ان کو میں نے کہا نا, یہ جو ان کو فرٹیلائزر لے کر آیا ہوا نا, ان کو یہ ہمیں ڈرائیں گے, وہ ڈائریکٹ آگے ہمیں نہیں ڈرا سکے. ان جیسے کاندھوں پر جو ہے وہ تلوار رکھ کے غیر مستقیم کرنے کے لیے لا کے نیب جیسے ادارے کو ملک کے اوپر مسلط کیا, اور یہ کہہ رہے ہیں پن کے کیس بنے ہوئے تھے. بھائی کیس تو ہمارے ایک دوسرے پہ بنے ہوئے تھے, پیپلز پارٹی تو کبھی کیس نہیں بنایا. اب یہ بتائیں کہ نیب کو تنخواہیں کون دے رہا ہے, نیب کو جو ہے وہ سیلریاں کون دے رہا ہے, TIDA کون دے رہا ہے, دے یہی رہے. دڑا دڑ کھولے جا رہے ہیں, دڑا دڑ کھولے جا رہے ہیں. احتساب کے ادارے اگر ملکوں میں نہیں ہوں گے تو ملک کیسے چلے گا عوان صاحب؟ سر احتساب کے ادارے احتساب کر رہے ہیں نا. یہاں تو گولے گنڈے والے کے اکاؤنٹ سے کچھ دن پہلے ایسے پیسے نکل رہے تھے, فالودے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے نکل, کدھر گئے سارے پیسے؟ عوام کو لال بتی کی پیچھے لگا کے اصل پیسے مال یہ کھا جائے اور نام لگا دے کرپشن. ان کے دور میں 4% بڑھ گئی ہے, بات کر رہے ہیں سندھ کے اوپر کرپشن ہوتی ہے. احتساب کے ادارے خود مختاری کے ساتھ احتساب کے عمل کو مزید آگے بڑھائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساتھ جن سے ان کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.